حفیظ علی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں شمال سے شروع کرنا چاہیے ساری کہانی ہے جی اور پھر دھیرے دھیرے ہم نیچے آئیں گے. آپ اپنے خیالات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اور ایس پی او لوک ورثہ اور انڈس کلچر فورم اور یو ایس ایڈ کی طرف سے اس آج کا یہ جو ایونٹ ارینج کیا گیا ہے، دو روزہ ایونٹ کو منعقد کرنے پہ آپ سب کو مبارک. اور پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں گلگت بلتستان کے لینگویجز پہ یہاں اپنے خیالات پیش کر دوں. گلگت بلتستان میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی زبانیں ہیں. سمپلی یہ ہے کہ لینگویج وائز بہت ہی ڈائیورس ہے لنگوسٹک حوالے سے. پاپولیشن وائز اتنا نہیں ہے لیکن لینگویجز کے حوالے سے بہت ہی ڈائیورس ایک ریجن ہے. اس میں مختلف اسکرپٹس ہے، اس میں خراشتینی اسکرپٹ ہے، براہمک اسکرپٹ ہے، سیٹین اسکرپٹس ہے. تو اس میں ان اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بعض تصاویر بنی ہوئے ہیں، بعض نقشے بنے ہوئے ہیں. ان میں کچھ مارخور آپ کو نظر آئیں گے اور ان مارخوروں کے درمیان کچھ پینٹنگس ایسی ملتی ہیں جہاں پہ ایک شخص ہے وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا ہے، یا کوئی خاتون ہے تو اپنا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھایا ہوا ہے جیسے وہ کسی سے دعا کر رہا ہو. تو آرکیالوجسٹ نے اس کو کہا ہے کہ یہ شمن کی تصویر پینٹنگ ہے، شمن کی پینٹنگ ہے. اب شمنزم جو ہے گلگت بلتستان کا بہت پرانے زمانے سے وہاں کا پرانا ریلیجن رہا ہے. شمنزم اور بون مت جو رہے ہیں یہ ان کے اینشنٹ ریلیجن رہے ہیں وہاں کے گلگت بلتستان میں. تو شمنزم نے شمن جب گاتا ہے تو بیسکلی شمن نارتھ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، کوریا آپ کو سینٹرل ایشیا میں ملتے ہیں. تو یہ شمنزم اب تک پریکٹس ہوتی آ رہی ہے وہاں پہ اسلام کے ساتھ ساتھ شمنزم. جب شمنزم ٹرانس میں آتا ہے تو ایک خاص طرح کا ایک دھن گاتا ہے جس کو ہم اگالے کہتے ہیں. اگالے شنا میں کہتے ہیں، اسی طرح مختلف لینگویجز میں اس کا ٹرم ہے. تو شمنزم نے پہلی جو ہے پوئٹری کی، لوک ادب کے لیے پوئٹری کے لیے سٹرکچر فراہم کیا شمنزم نے. اور اس کے بعد پھر مختلف آتے ہیں اور پہلا ادب ہمیں ملتا ہے وہاں پہ شری بدت کا قصہ رزمیہ ایپک ہمیں قصہ ملتا ہے. اب شری بدت وہاں گلگت کے ایک آدم خور بادشاہ تھے تو اس کے متعلق پوری ایک ایپک لکھی گئی. مطلب یہ ساری داستانیں جو ہیں لٹریچر فوک ہے، یہ کلیئر کر دوں کہ یہ سارے اورل لینگویجز میں ہے، یہ لینگویجز ریٹن لینگویجز کبھی ہسٹری میں نہیں رہی ہیں. تو یہ شری بدت کا پہلے ایپک آتا ہے. اسی طرح بلتی لینگویج میں ہمارے وہاں کسر کی ایپک ہے جو ایشیا کی بلکہ دنیا کی لمبی ترین ایپک بھی کہا جاتا ہے کسر کی ایپک کو. تو شمنزم نے بیسکلی یہ بنیاد پرووائڈ کی وہاں کے لٹریچر کی، اس کے سٹرکچر کے لیے، اور پھر ایک ورلڈ ویو پرووائڈ کیا وہاں کے لوکل لوگوں کے ورلڈ ویو یا طرز فکر جس کے تھرو وہ دنیا کو سمجھتے تھے، لوگوں کو سمجھتے تھے اور نیچر کو سمجھتے تھے. اب جو شمنزم جو طرز فکر ہے اس میں یہ ہے کہ ہائرارکی کی جو 7 درجات اوپر کے ہوتے ہیں وہ مقدس ہستیاں ہوتی، وہ ساری مقدس ہستیاں خواتین ہی ہوتی جن کو پریوں کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی وہ دیویاں ہوتی تھی سارے خواتین، اس میں کوئی مرد نہیں تھا. تو ٹریڈیشنلی سوسائٹی جنرلی رہی ہے جینڈر اورینٹڈ، اسی لیے فوک لٹریچر میں آپ کو ہمیشہ ملے گا خواتین کا جو رول آپ دیکھیں گے تو وہ بہت ہی اچھا آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. جیسے شری بدت کے میں نے ذکر کیا اس کو آدم خور کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو وہ طرز فکر جو سارا تھا وہ ایسا تھا، ایسے ایتھیکل اس نے فریم ورک بنایا جس میں انسان نیچر سے جدا نہیں تھا، کلوزلی جڑا ہوا تھا. گریجولی یہ ہوا کہ انیشلی لوگ ہنٹنگ اور گلابانی پہ زیادہ ریلائی کرتے تھے، لیکن جب زراعت کا معاشرہ منظم ہونا سٹارٹ ہو گیا تو پھر ریاست کی مختلف ریاستیں قائم ہوئیں تو وہاں پہ اور نئے ٹاپک آئے جیسے بہادری کا، غداری کا، بزدلی کا یا مرنے کا. تو اس کے فارم میں ہمیں مختلف پھر اصناف، لوکل لٹریچر کے اصناف ایمرج ہوئے جس میں ہم برانگی کہتے ہیں، لمبی بہروں والے گانے ہیں، برانگی ہے، لولے ہے وہ ماتم کرنا کسی کی موت پہ، یہ سارے ایمرج ہوئے. پھر اس کے بعد گریجولی جب ایگریکلچر نے زیادہ وہ پڑا تو اس کے بعد لوگوں کو سہولتیں میسر آ گئی. بہت ٹف ایریا تھا وہاں پہ. تو اس کے بعد یہ شادی بیاہ کے موقع پہ، خوشی غم، ان موقعوں پہ مختلف فوک لٹریچر وہاں پہ ایمرج ہوا. اب میں بہت ہی سارے اس کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں. تو اب ماڈرن دور میں 49 میں وہاں ریڈیو کا آغاز ہوا تو ریڈیو نے ایک بڑھاوا یہ دیا کہ وہاں پہ ڈرامے کو اس نے بڑا سپورٹ کیا. اور ریڈیو کا میڈیم ایسا تھا کہ بہت پاپولسٹ میڈیم ہے، عوامی میڈیم ہے، وہ ایلیٹ میڈیم نہیں ہے. میں ایلیٹ میڈیم ریٹن ورڈ کو کہوں گا
کیونکہ میں اگر نہیں پڑھ سکتا ہوں تو پھر میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں، لیکن ریڈیو جو ہے جو سن سکتا ہے، جس میں کیپیسٹی وہ سن سکتا ہے، تو ریڈیو نے بڑا اس کو سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن یہ انڈیویجول لیول پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ ادب کو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اردو میں کر رہے ہیں، اردو میں کر رہے ہیں اور انگلش میں کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ فورن میں ریسنٹلی فیلوشپ کر کے آیا ہوں جرمنی میں، وہاں پہ بہت بڑا کام اس پہ ہو رہا ہے لوکل لینگویجز پہ، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج اس گلگت بلتستان کی سب لینگویجز کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی بھی لینگویج اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی ہے، بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی ہے، اور نہ ہی نصاب میں یہ لوک ادب شامل ہے۔ تو ہم شیکسپیئر کو تو بہت اچھا جانتے ہیں، غالب کو ہم جانتے ہیں دلی میں کس طرح بیٹھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کا لوگ ادب سے ہمارے بچے ناواقف ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم اس اورل ٹریڈیشن کو آگے ان کو دے نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس کو میں شروع سے نہیں پڑھ رہی، سیکنڈ پیراگراف میں، اگر ہم فوک تھیٹر اور پشتو ادب، اگر ہم کبھی زمانے کے لحاظ سے ادبیات اور فنون کو تقسیم کرتے ہیں تو مختصراً فوک کلاسیکل اور ماڈرن پہ بات کریں گے۔ جب فوک تھیٹر کی بات کریں گے تو فوک کلچر کے ساتھ فوک ادب کا حوالہ ساتھ لے کر چلیں گے۔ فوک تھیٹر، فوک کلچر، فوک لٹریچر کو بیان کرتے ہوئے ان کا باہمی رشتہ جوڑتے ہوئے ہمیں ماضی سے جانا ہوگا، کچھ حقیقتیں، کچھ تصورات سامنے لانے ہوں گے، اور وہ ادب و فن اور کلچر جس کو عوامی کہا جاتا ہے، قدیم فکر کا وہ قدیم اثاثہ جو عوام کی میراث ہوتی ہے اور ان کے اجتماعی سوچ، صلاحیتوں اور اجتماعی دانش و تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ فوک کسی قوم کا وہ اثاثہ ہے جو پشت در پشت، سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور انہی قدیم نسلوں کی تربیت کا کام لیا جاتا ہے۔ پشتونوں کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت بہت قدیم ہے۔ پشتو زبان جو اندازاً 5000 سال پرانی زبان ہے، ان کی حیات اور آئین بھی ہے۔ پشتون ولی ایک مخصوص طرز معاشرت اور تمدن کا نام ہے۔ یہ اخلاقیات اور روایات کا ایسا دائرہ ہے جس کو کسی صورت میں بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ قوموں کی نفسیات، عادات و اطوار پر طبعی جغرافیائی ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان کی فنی اور ادبی تاریخ انہی حالات میں رقم ہوتی ہے، اور شاید جغرافیائی حالات کی سنگینی نے پشتونوں کو سنگین طبع اور سخت کوشی دی ہے۔ اگر یہ زمین ایک طرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے، فطری حسن کی فراوانی ہے، تو ان کے لیے ایک اعلیٰ جمالیاتی ذوق بھی عطا کیا ہے۔ پشتو لوک ادب، گیتوں، کہانیوں، داستانوں، رومانوں میں المیہ کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ قوم ایک حساس خطے میں رہتے ہوئے زندگی بھر مسائل، تکالیف، غریبی، جنگ و جدل، محنت و مشقت میں سرگرم عمل رہتے ہیں، اور اگر ڈرامے کے فن کی تعریف کچھ کر کے دکھانا ہے تو پشتون قوم اگر سوچنے کی صلاحیت کو اہمیت دیتے ہیں تو کچھ کر کے دکھانے میں اکثر بازی لے جاتے ہیں۔ اور یہ اس کا ایک پشتو ٹپا ہے: د تیرو تور را تیر شا، د خونړو چړو به زه در تیره شمه، زما په خپل لالي باور دی که د نیزو په څوکو لار وي را به شپېره۔ اور اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، میں کر کے کوشش کرتی ہوں۔ اپنے محبوب کو کہتی ہے کہ یہ جو تیز دار تلواریں ہیں اس سے گزر کے آ جاؤ، میں بھی خونی چھریوں سے گزر کے آ جاتی ہوں، کہ مجھے اپنے محبوب پہ بھروسہ ہے۔ یہ کمٹمنٹ کی جو بات ہے کہ اگر نیزوں کے نوک پہ بھی چل کے آنا ہو تو مجھے یقین ہے وہ میرے پاس آئے گا۔ تو ان قصے کہانیوں داستانوں میں ہیرو، ہیروئن، قاصد، دربار، ویلن، موزی، شہزادی، دیو، پری، جن، خوبصورت و بدصورت، اچائی برائی کی بے تحاشا مثالیں اور کردار پائی جاتی ہے جن کے بغیر پشتون معاشرہ ادھورا تھا۔ اور یہ قصے کہانیاں، لوک داستانیں، لوک رقص اور بے قرار زندگی عرصے دراز سے فوک تھیٹر کی زینت بنی رہی۔ اگرچہ کئی فنون میں اب بھی حوصلہ افزائی و پرستی نہیں ہوتی اور بہت سی چیزیں ہمیں دوسرے قوم سے مستعار لینی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود فوک تھیٹر کے لیے پشتونوں کی اتن، اشر، غوبل، لختے، ڈول سرنا، ٹنگ ٹکور، بہروپیے، مسخرے، داستان گو، خواجہ سراؤں نے ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا ہے۔ پشتونوں کے حجرے کھلے تھیٹر ہوتے ہیں جس میں ہر رات سینکڑوں تماشائی، مسخرے، نقال، رباب نواز،
सितार नवाज मटके बजाने वाले जमा होते हैं, जिनको आम इस्तिलाह में तमाशा या टंग टकोर की मजलिस कहा जाता है। हुजरों की महफिल रौनक मर्दों की मशागिल से और शादी ब्याह की रसूमात और तकरीबात घर की औरतों से सजी होती हैं। फसलों की कटाई, नौरोज़, ईद, मेले, शहीदों के मज़ारों पर उर्स, रक़्स, सरूद की महफिलें इस माशरे की जान है और यही फोक थिएटर की जान थी। इसके साथ खटक डांस जो अस्करी क़ुव्वत और जंग जीतने की खुशी में मनाया जाता है, आम तौर पर पश्तूनों को हुजरे और खुले मैदानों में हमेशा तलवारों के साथ खुशियों के मौक़ों पर पेश की जाती है। तालीम का फ़क़दान, माशरती इक़्तिसादी मजबूरियाँ, पाबंदी और रवायतों की वजह से ये माशरा आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। अब भी टेलीविज़न ड्रामे में ख़वातीन का फ़क़दान और अदम हसूल इस बात की गवाही देता है। मर्द भी शाज़ व नादर इस पेशे की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बरसग़ीर के थिएटर का ज़िक्र होगा तो पश्तो लोक कहानी और दास्तानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ का अदब, यहाँ की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए यहाँ के लोगों ने सारी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया। अगर पुख्तनख्वा की मधुबाला, दिलीप कुमार, शाहरुख खान वग़ैरह हिंदुस्तान के फ़िल्मी दुनिया के चमकते सितारे हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्तो लोक अदब, दास्तानें, किस्से, कहानियाँ लिखी गई है। इसमें ड्रामे की रूह, झलकियाँ बहुत मौजूद है। ओपेरा थिएटर, गनाई गीत, रोमानी किस्से, सफ़र की रुदात, जंगों के किस्से, बादशाहों के जाहो जलाल, शहज़ादों की मोहब्बतें, शहज़ादों की तकालीफ सिर्फ पश्तो थिएटर ही की नहीं, और ज़बानों के अदब और थिएटरों के भी मौज़ूआत है। अपने तहज़ीब व तमद्दन और माशरती स्ट्रक्चर के साथ वो तारीख़ी कहानियाँ, जज्बाती दास्तानें अपने हमसाय मुल्कों के ज़बानों से भी पश्तूनों ने इस तरह तर्जुमे किए जिस पे पश्तून माशरे की अक्कासी होती है। पश्तो लोक शायरी में टप्पा, चारबेता, लोबानी, मके, बगते वग़ैरह मशहूर असनाफ़ है। इन सब असनाफ़ में पश्तून किरदार और इनकी सकाफ़त की तर्जुमानी बहुत खूबसूरत तरीके से हुई है। इसके मकालमे और किरदार में कहानियों की झलक नज़र आती है। इसमें पश्तो की एक कहानी है कि अल्लाह दे रुख का शेर आलमा द तमाकू पपाणा चाकड़ी मरगुना। ये कोई ट्रेजिडी है जो ख़ातून के साथ शक के बिना पे उसको कत्ल किया गया है, तो उसके मुतालिक ये फोक ट्रेजिडी की बात हो रही है। मामूनेश नश्व पखंदाश व द मामा जुईद मा बना हलालवीना, उसके मामू के बेटे के साथ उसकी शादी होती है और वो उसके शक पे बिना पे कत्ल करता है। तो इस टप्पे का है कि वो हंसते हुए कहती है कि मेरे मामू का बेटा है, वो मुझे नहीं मारेगा। तो ये सोसाइटी की बात करते हैं, जिस तरह स्ट्रक्चर है कि ये एक मकालमा है कि द जुमात तोरा तालिबा माल तावीज़ दनिम सीरी का मैना, ये सारे मैं पढ़ती हूँ फिर थोड़ी उसकी वो करती हूँ। तावीज़ बखौर तावीज़ बल दल का मुर्त दिवाइश कता माल रा कविना मुरब में खौर ताल दर की तालिबान डीर दिमुंग बडेर तो नूर तो वाजना और तालिबान डीर दिखुदे डीर की दनिम सीरी द तालिब तावीज़ मड़ने ये जो मिग्रेन का जो पेन होता है तो मस्जिद वाले जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तालिब, तो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे लिए तावीज़ बना दो। वो तालिब उसको जवाब में कहता है कि मैं तब तावीज़ बनाऊंगा कि माँ से बात करो कि मुझे दे दे, शादी कर दे। तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरी माँ तुझे नहीं देगी, हम किसी और को कह देंगे। बहुत से तालिबान ये स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहते हैं कि वो तालिबान बहुत है लेकिन मिग्रेन का जो इलाज है तो वो मेरे पास है, उसका मैं माहिर हूँ। आजकल वाले तालिबान के पास भी है। हाँ, उनके पास बहुत इलाज है शायद। हाँ जी, ये ख़वातीन घरों में इन किरदारों के लिए बाकायदा आवाज़ और बेस बदल कर एक्टिंग किया करती थी और तमाशाई औरतें इस खाके नुमा ड्रामे से या थिएटर ड्रामे नुमा थिएटर से लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। ये पश्तो अदब के फोक शायरी और रूमानी दास्तानों को ज़िंदा रखने और इसको नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने के लिए कवालों, भांडों और सरूदगरों की तारीख़ खुद भी एक दास्तान है। पश्तो रवायती अदब का बेशतर हिस्सा उन्होंने अपने हाफ़ज़ों में महफूज करते थे। ये लोग ज़ुबान के मुरव्वज असनाफ़ को दवाम बख्शते थे, लेकिन फ़न और रवायात की इन अमीनों के नाम तारीख़ के अबवाब में बहुत कम मिलते हैं। कहानी सुनाने वाला ख़ुद भी कहानी का अहम किरदार समझा जाता था और यही किरदार एक वक्त में तमाशाई
ایک وقت میں تماشائیوں کے سامنے شاعر، گویہ، ایکٹر، رقاص بھی بن جاتا تھا. کبھی کبھی اپنی آواز کو بدل کر بلی اور بکری اور زنانے کی آواز کی نقل بھی اتارا کرتے تھے. ان قصے کہانیوں میں ایسے جذباتی مہماتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ خود پتھر دل تماشائی بھی غم کے آنسو رو لیتے ہیں. قوالوں کا یہ فن قدیم زمانوں سے پشتون روایت میں موروثی چلا آ رہا ہے. آباء و اجداد اپنے حافظوں میں محفوظ داستان شاعری اپنے اولادوں کو منتقل کرتے، یوں سکہ راویوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ لوگ ماہرین انصاف بھی ہوا کرتے تھے. اس معاشرے میں جو بھی منظوم روایات اور واقعات داستانوں کو یاد کر کے لوگ اور مجلسوں کو محظوظ کرواتے تھے، اور وہ سرودگر گروہ قوالوں کے گروہ میں شمار ہوتے. یہی وہ اہم لوگ تھے. اگلے بھی جو میرے ساتھی ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ ایک اوور ویو ہمیں آپ دیجئے کہ کہاں پر ڈاکیومنٹیشن ہوئی بھی ہے لٹریچر کے تھرو، جو ہماری فوک ٹریڈیشنز یا فوک مختلف اسپیکٹس رہے، اور کہاں ضرورت ہے، اور کوئی اگر آپ مشورہ دینا چاہیں کہ اس کو ہم کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں. آج کی اس تقریب میں مجھے بلوچی لوگ ادب پر گفتگو کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سوچ کے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے آج ماں بولیوں کا دن ہے تو انجوس جیسے پروگرام نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی وہی 2 منٹ 5 منٹ 3 منٹ چلو ٹھیک ہے، آپ آدھا پڑھ لیں. چلو آدھا پڑھ لیتا ہوں. میں نے جو پیپر لکھا تھا، ادب کسی بھی زبان کا وہ تحریری سرمایہ ہے جس سے کوئی ادیب، شاعر، دانشور اپنے خیالات اور لطیف پیرائے پر اظہار کرتا ہے. اور لوک ادب وہ ادب ہے جو نسل نو کو اپنی ماضی سے روشناس کرواتا ہے، یا کسی بھی معاشرے کی تہذیبی، معاشرتی اور سماجی رویوں کا عکاس اور ترجمان ہے. لوک ادب کی ابتدا انسانی زندگی کے ارتقاء کے ساتھ ہوئی. لوک ادب انسانی وجود کے طویل عرصے پر پھیلے ہوئے احساسات اور تجرباتی سفر کے روداد ہے. ایک طویل عرصے تک یہ سب کچھ سینہ بسینہ چلتا رہا. تحریری صورت اس وقت ممکن ہوئی جب رسم الخط وجود میں آئی. تو پاکستان کے دیگر زبانوں کی طرح بلوچی زبان کی بھی عوامی جڑیں ہیں، اور اس کا دامن عوامی جذبات کی ترجمانی کرنے والے لوک ادب کی روایات سے مالا مال ہے. بلوچی، بلوچیت سے بھری ہوئی بلوچی لوک ادب کی مختلف اصناف ہیں. بلوچ معاشرے میں بھی اپنے ماہوں سے لوریاں سنی جاتی ہیں. ان کی ولادت پر گیت بھی گائے جاتے ہیں. سردیوں کی کپکپاتی اور ترتی راتوں میں ان کی دادیوں اور نانیوں نے کہانیاں بھی سنائیں. ان کی گھریلو تقریبات میں ڈھولک کی تاب پر گیت بھی الاپے گئے. بلوچی لوک ادب عوامی زندگی کے ترجمان ہیں جو اس قوم کے معاش اور معاشرتی حالات کے آئینہ دار ہیں. ابتدائی نسل صرف لوک کہانیوں کی صورت میں ہے. ان لوک کہانیوں میں بلوچی اقدار کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. کچھ بلوچی لوک کہانیاں ویدک ادب سے متاثر نظر آتی ہیں، کچھ میں بدھ کے فلسفہ کا رنگ نظر آتا ہے، کچھ زرتشت سے متاثر معلوم ہوتی ہیں. بلوچی لوک شاعری کی ساری اصناف میں سوائے دستانک کے باقی سب ساز کے بغیر ہی گائی جاتی ہیں. گویا انفرادی طور پر انہیں گنگنایا جاتا ہے، اسی لیے یہ مقبول عام ہے. بلوچی لوک ادب کے مختلف رنگ اور اصناف ہیں جن میں چند آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صفت: بلوچ عورتیں اسے بچے کی پیدائش پر کئی راتوں تک زچہ کے لیے گاتی ہیں. بلوچستان میں مقران ڈویژن کے ایک مقبول لوک گیت ہے. اس میں عام طور پر عمدیہ، نعتیہ اور مناقب سے متعلق مضامین ادا کی جاتی ہے. مثال: اس میں کچھ عورتیں گاتی ہیں اور اس کے بعد میں وہ جواب دیتے ہیں. جنت ہما مردانی دستے دفارش داتگاں جانے گدے بخشاتگاں. لولی مغربی اور مشرقی بلوچستان میں یکساں طور پر مقبول ہے. مغربی بلوچستان میں لولی کو نازک بھی کہا جاتا ہے. لولی کی زبان بہت سادہ اور شیرین ہوتی ہے. اس میں قبائلی سماج کے مظاہر مثلاً غیرت، بہادری اور جنگ وغیرہ کی بڑی تکرار ہوتی ہے. مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو خودداری، خود اعتمادی اور ننگ اور غیرت کا سبق دیتی رہتی ہیں. یہ گیت بچوں کو سلاتے وقت سنائے جاتے ہیں. لوریا عورتوں کو اپنی مخصوص اور ملکیتی فیلڈ ہے. مرد کبھی بھی لولی نہیں سناتا اپنی اولاد کو. لولی کی شاعر بھی عورت اور گلوکار بھی عورت ہی ہوتی ہے. زیروک کو زیریک یا زیریک بھی کہا جاتا ہے. زیروک میں ہجر و فراق کے دکھ، درد کے اظہار سمیت وصل کے خواہش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. اس میں بول نہایت سریلے اور پرجوش پرسوز ہوتے ہیں.
مثال کے طور پر اس کا ایک مثال ہے بلوچی میں، اے دو پنچ روچت کے دلمنی سستگ چوتی اکیں جاگہا کستگ چوتی دوستے منگما گاراں نشتگو راو رہسرا چاراں آ کجام روچ بیت ساو ارواحات چتئی دیدارا مبے زندگ ارواحدک کہتن تئی گندگ۔ اس کے بعد لاڈوک بھی ہے، آلو ہے، لیکو ہے، ڈیہی ہے، دستانہ ہے۔ ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں جو مالد ہم اس کو کہتے ہیں۔ مالد بلوچستان کے علاقے مقران میں مقبول ہے۔ حمد، نعت اور منقبت کے گیت جو صوفی منش حضرات کی پسند پر شادی بیاہ کے تقریبات یا بچے کی پیدائش کے موقع پر گائے جاتے ہیں۔ یہ گیت ایک خاص قسم کے دف کے ساتھ گائے جاتے ہیں جو سما کہلاتے ہیں۔ مالد کے درمیان گرز بازی بھی کی جاتی ہے۔ چوگان بلوچستان میں آباد زگری بلوچوں کے فرقے کے سارے ادب اور آداب اور رسومات کے ادائیگی عظیم بلوچ غیرت کی چوکاٹ کے اندر ہوتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ زگری بلوچ یورپ اور امریکی لوگ نہیں ہیں، یہیں کے بلوچی اور بلوچوں کے باری اور گراں قدر کلچر سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوگان خدا، محمد، مہدی، مذہبی نیکیوں، کوہ مراد اور اس کے قریب واقع قدیم زگری روحانی رہنماؤں کی قبروں والے شہر تربت کے تعریف اور توصیف پر مشتمل گیت ہیں۔ چوگان نرم رفتار قدموں کی حرکت کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ چوگان ہر اہم مذہبی تہوار میں گایا جاتا ہے، 27 رمضان کو، شب برات، عید وغیرہ وغیرہ۔ اس دائرے کے مرکز میں ایک شادی شدہ بچوں والی خاتون گائی جاتی ہے۔ اسے بہت بلند آواز میں گانا پڑتا ہے اور اس کا جواب کورس کے انداز میں دائرے کے لوگ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد موت کو موتیگ اور مودک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بچھڑنے والوں کے لیے ہے اور ماتمی شاعری ہوتی ہے جو روتے ہوئے گا کر کہی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں موت کی شاعری ماتمی ہوتی ہے۔ موت کی یہ شاعری دل کو چیرنے اور روح کو ہلا دینے والی شاعری ہوتی ہے۔ موت عورتوں کی صنف ہے۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی میت سے مخاطب ہو کر ماتم کرتی جاتی ہیں۔ لوک ادب میں عام لوگوں کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں سال سے انسانی تہذیب کا اٹوٹ حصہ بنی ہوئی ہے۔ سماج کا ایک بڑا طبقہ لوک ادب کو زندگی کے ٹھوس حقیقتوں کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ یہ ادب عوامی اور اجتماعی ہوتا ہے۔ اسے عوام اپنے مروجہ عقائد اور رسم و رواج، تہذیبی تصورات اور اجتماعی نفسیات سے قریب پاتے ہیں۔ اسی طرح لوک ادب مختلف ادوار کے عام انسانوں کی سماج کے رسم و رواج، عقائد اور افکار اور تجربات اور مشاہدات کا آئینہ دار ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ اور بہت ہی کنسائز طریقے سے آپ نے ایگزامپلس بھی ہمیں دیا۔ میرے خیال ہے اگر ہم تعظیم گل صاحب آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، اسی طرح میرے خیال ہے ہم جو کرکس ہے، جو کور آپ کا بھی مطالعہ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے سندھی کلچرل فورم اور لوگ ورثہ والوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہندکو زبان کے لیے نمائندگی کرنے کا موقع دیا ہے۔ میرا تعلق پشاور سے ہے۔ پشاور شہر میں ہندکو زبان بولی جاتی ہے اور ہندکو نہ صرف پشاور شہر میں بولی جاتی ہے بلکہ صوبہ سرحد کے تمام شہروں میں مرکز میں ہندکو موجود ہے، اور ہزارہ میں اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جائیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں جو بات کروں گی تو صرف پشاور شہر کی لوک کہانیوں کی بات کروں گی۔ پشاور جو ہے تقریباً 2-2.5 ہزار سے ایک زندہ آباد شہر ہے۔ اسی اعتبار سے یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو ثقافت ہے وہ بھی بہت پرانی ہے۔ اسی لیے ہندکو زبان کی جو لوک کہانیاں ہیں ان میں کچھ نئے دور کی ہیں، کچھ اسلام سے پہلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہندکو زبان کی جو لوک کہانیاں ہیں کچھ تو منظوم شکل میں ہیں، کچھ نثر کی شکل میں ہیں۔ منظوم جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حرفی اور چار بیتہ اور ڈھولا کی شکل میں ہیں، اور نثر میں یہ لوک کہانیاں موجود ہیں۔ ماضی میں ذرائع ابلاغ اتنے وسیع نہیں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دادی نانیاں ہوتی تھیں کام کاج سے فارغ ہو کر سوتے وقت بچوں کو کوئی نہ کوئی لوک کہانی سناتی تھیں، بچے انہیں سنتے تھے، ان سے کچھ سیکھتے تھے۔ پھر پشاور شہر کا یہ کلچر یہ تھا کہ یہاں پہ قصہ گو موجود ہوا کرتے تھے۔ اس میں کچھ تو محفلوں میں جا کے سناتے تھے، کچھ ملنگ
قسم کے ٹائپ کے ہوتے تھے، جنہوں نے کالے چغے پہن رکھے ہوتے تھے، کرتے پہنے ہوتے تھے، بازوؤں میں ان کے لوہے کے کڑے ہوتے تھے اور ساتھ ایک ڈنڈا ہوتا تھا۔ وہ جب کچھ لوگ کہانی سنانے لگتے تھے تو اپنا میوزک بجانا شروع کرتے تھے، لوگ ان کے گرد جمع ہوتے تھے اور پھر اس طرح وہ اپنی کہانی منظوم شروع کرتے تھے۔ ان کی تعداد 2 یا 3 ہوا کرتی تھی، جہاں ایک شخص کہانی روکتا تھا اگلا اسی کو وہیں سے شروع کرتا تھا، اور اس طرح لوگ ان سے انٹرٹین ہوتے تھے۔ بنیادی طور پہ میں یہ بات کروں گی کہ یہاں ہمارا موضوع ہے لوک ادب کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، بنیادی طور پر لطف دینا، کچھ سکھانا ہوتا ہے، تو اس سے وہ لوگ کہانی سنتے تھے، سیکھتے بھی تھے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوک کہانیاں جو ہیں زبان کا بنیادی ورثہ ہوتی ہیں، اس سے زبان کی مزاج، تاریخ، ثقافت، رسم و رواج کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے قوموں اور قبیلوں کے مزاج کو سمجھنے، پرکھنے اور ان کے ماضی سے باخبر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوک کہانیاں جو ہیں یہ لکھی نہیں جاتی، ان کا کوئی مصنف نہیں ہوتا، یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں، بڑوں سے بچوں کو، بچے پھر بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ بنیادی موضوع ان کا عام طور پر محبت ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات میں محبت، رقابت، قربانی و ایثار، ہجر و وصال، انتقام اور نفرت، حکمت، دانائی، طلسمات اور محیر العقل باتیں شامل ہوتی ہیں۔ کچھ لوک کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی فریکوینٹلی بولی جاتی ہیں کہ وہ ضرب المثل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو پھر وہ جب ضرب المثل بولی جاتی ہے تو وہ کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ ہماری ہندکوں میں 2 بڑی خوبصورت جو ضرب المثل کی شکل میں لوک کہانیاں موجود ہیں، ان میں ایک ہے 10 اس کی لی، 10 اس کی لی، 10 اگلی کی لی، 10 اگلے کار۔ یہ جو ہے بنیادی طور پر جلایا جو کپڑا بنتا ہے اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ یہاں پہ تم نے کپڑے کو، دھاگے کو لانا ہے، اس سے آگے لے جانا ہے۔ تو ایک جلایا اپنے بیٹے کو یہ سکھاتا ہے، لیکن بیٹا نہیں سیکھتا تو وہ کیا کرتا ہے، بیٹے کو مارتا پیٹتا ہے، بیٹا بھاگ جاتا ہے۔ بھاگ کے وہ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پہ ایک بادشاہ مر جاتا ہے، تو ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو جو لے آتا ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں دوسری زبان کی کہانیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے بادشاہ بن کے بھی یہی لفظ کہتا رہتا ہے، تو ایک عقلمند وزیر ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب سمجھ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، جب بھی بادشاہ یہ بات کرتا ہے، یہ لڑکا یہ بات کرتا ہے، تو وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور پھر یوں ہوتے ہوتے بات جو آخر میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرا جو ہوتا ہے جنگ کا وزیر ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ جاتا ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ آخر میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے دربار میں، تو وزیر بادشاہ کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس لڑکے کو نکال کے جو وزیر جنگ ہوتا ہے وہ وزیر بن جاتا ہے، اور ہر وزیر ایک ایک کرسی آگے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی، اپنا مطلب نکالنا کسی چیز سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہے ہمارا ڈاڈیاں دا سٹھاں دا سو، اس کے پیچھے بھی پوری ایک لوک کہانی ہے کہ ایک آدمی نادر شاہ کے دربار اس کی فوج جب آتی ہے تو اس کو گھاس دیتا ہے اور اس سے وعدہ یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے دیے جائیں گے تمہیں، لیکن جب وہی بات کہ جب وہ آ جاتا ہے، وہ دے دیتا ہے، تو نادر شاہ تو بڑا ظالم طاقتور تھا، وہ اس کو 60 تمن دیتا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو 60 ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا 60 تمن ہے، تو وہ نادر شاہ اس کو قید کرا دیتا ہے۔ جب وہ قید میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اب تو میری جان نہیں چھوٹ سکتی، تو وہ اس کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ 60 نہیں ہے، یہ 100 ہی ہیں، تو 100 کہہ کے وہاں سے اپنی جان خلاصی کراتا ہے۔ تو ہم میں یہ مشہور ہے کہ ڈاڈیاں دا سٹھاں دا 100، مطلب طاقتور کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اسی طرح جی اچھا صحیح ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لوک کہانیاں ہیں اس میں کچھ جو ہیں کردار مافوق الفطرت بھی آتے ہیں قصے کہانیوں میں، اس میں اچھا وہی مختلف تھوڑی سی شکل میں آ جاتی ہے نا۔ لوک کہانیوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام کے ساتھ، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں نا، صحیح ہے۔ اس میں کچھ ایسی ہیں کہ جن میں مافوق الفطرت عناصر شامل ہیں، جس میں اچھا کچھ ایسی ہیں کہ جو اسلام سے پہلے کی ہیں، جیسے بختورے کی کہانی ہے، اسی طرح سے ڈھولاں بادشاہ زادی ہے، اور کچھ کہانیاں جو ہیں وہ اسلام آنے کے بعد نادر شاہ درانی کے زمانے کی ہیں، جب وہ یہاں سے گزرا تھا، اس میں پری چیرا کی کہانی شامل ہے اس میں، اور کچھ اکبر کے زمانے کی جلالیہ کی کہانی بڑی مشہور ہے۔ تو یہ وہ کہانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے دادیاں نانیاں جو ہوتی تھیں بچوں کو اخلاقیات بھی سکھاتی تھیں، حریت بھی سکھاتی تھی۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو کہانی ہوتی ہے
وہ اس ثقافت کی عکاسی کرتی ہے، جس میں جیسے ہم دیکھیں کہ ان میں ہمارا جو سرحد ہے، خاص طور پہ ہمارا علاقہ، وہاں پہ جو لوگوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیرت مند ہیں، غصے والے ہیں، دوست نواز ہیں، ضدی یا ناپرست ہیں، اور آزادی اور حریت کے پرستار ہیں۔ تو اسی حوالے سے کہانیاں ہمارے ادب میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا میں ایک مثال آپ کو صرف ایک کہ کہانی شروع کیسے کی جاتی تھی وہ میں بیان کروں گی، تاکہ ذرا واضح ہو جائے کہ کہانی سنانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کیونکہ مجھے پرچی آ چکی ہے۔ یارو سنو تا قصہ چھواں، نالے دردستان دا ہواں، جنوں گندھارا بھی کہندے نے، جتھے آریہ بہادر رہندے نے، بڑے محنتی خوشحال ہوندے نے، نہ کچھ دیندے نے نہ کچھ لیندے نے، ڈٹھا میں ایک راجا یارو، کھانا اس دا کھاجا یارو، میل گرام دا والی آیا، پورواں واگوں جنجالی آیا، راجا بل گرام دا گوانڈی، راجا میل گرام سرانڈی، بل گرام دی ہوری گل میل گرام وچ چل ولی، دیکھو اچ کے میرے یارو، آئی سچ کے میرے یارو، قصہ چھونا پرانا اس دا، بس ایک عرض اٹھ کے نہ جانا۔ شکریہ جی۔ میرے پاس مواد تو بہت ہے۔ اچھا، اب میں سنگیت صاحب کو موقع سنگیت خان صاحب کو بھی کہوں گی کہ وہ اسی طرح جو آپ کو یہاں بہت پیاری پیاری مثالیں آ رہی ہیں کہ جو فوک لٹریچر ہوتا ہے وہ کس کس سرالوں میں آتا ہے سامنے۔ میرے خیال ہے علاقے علاقے سے مثالیں آ رہی ہیں، اور جو کرکس اس کا ایشو کا ہے کہ اس کو ہم نے آگے کہاں لے کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں ہوگا، بہت مختصر سی بات کروں گا۔ پہاڑی لوک ادب پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے۔ کشمیر کی ایک زبان کشمیری ہے، آزاد کشمیر، اس میں جو زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وہ پہاڑی زبان ہے، پہاڑی دردی زبان ہے، اور صدیوں سے یہاں پہ بولی جاتی ہے۔ صبح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پراکرت کی جو بات کی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ سنسکرت کے مقابل جو زبان وہاں پہ عوامی زبان تھی وہ پہاڑی زبان ہی تھی۔ اس کے فوک ادب پہ بہت مختصر بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس میں ایک لوک گیت ہے کہ ساڑے جے بیڑے کوئی ہاڑی نہ بوٹا، اس سنیا چوٹیا مائے ککو جے بولے، ککو نیو بولیا مائے میں ٹور پئیاں، چڑھ چڑھیا نہ بدل بھریا، نیلے جے نملا مائے میں سج گئیاں، کجیے نی ماری مائے منہ نہ بولا، نیلی جی موٹی جیاں تک تک کے، مائے میں سڑ گئیاں مائے میں مر گئیاں۔ یہ پہاڑی لوک گیت ہے۔ اور پھر دوسری طرف کہا جاتا ہے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جرمن لام تروڑی چھوڑ، مونیاں بچیاں موڑی چھوڑ، جرمن بڑا سیانہ دے، گفیا جہاز چلانا دے، کہ جرمن ہتھ واڑے رمبی، فوجاں کڈی دا جیوی کمبی۔ یہ لوک گیت ہیں جو وہاں پہ گائے جاتے ہیں۔ پہاڑی لوک ادب میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوک گیت جس میں مختلف موضوعات جو ان کو بیان کیا جاتا ہے اور بہت خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک پہاڑی لوک گیت ہے چن ساڑی توپلی نہ تھم کیا کڑکے، ہکے کلی جندڑی دا جگ سارا چڑکے۔ اس طرح کے گیت ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پہاڑی لوک کہانیاں، لوک داستانیں ہیں۔ پہاڑی لوک ادب کا ایک بڑا حصہ پہاڑی کہاوتوں یا آکھان پر مشتمل ہے، جو لوگوں کے صدیوں کے تجربے کا نچوڑ ہیں۔ تو پہاڑی زبان میں لوک ادب پہ اس سے پہلے بہت زیادہ کام نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر میں کچھ مجموعے پہاڑی لوک گیتوں کے، پہاڑی لوک کہانیوں کے، لوک کہاوتوں کے وہ ضرور بنے۔ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین ہل کشمیر میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوا، اور پہاڑی لوک ادب کا بہت بڑا ذخیرہ وہاں پہ موجود ہے۔ میڈم کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ، وہاں پہ بہت کتابی صورت میں سینکڑوں کتابیں ہیں جو پہاڑی لوک ادب اور پہاڑی ادب کے حوالے سے ہیں۔ تو میں صرف اتنی بات، آخری بات کہہ کے کہ پہاڑی فوک ادب یا پہاڑی لوک ادب جو ہے وہ پہاڑوں میں بسنے والے پہاڑ لوگوں کے پہاڑ ایسے جذبوں کو سمجھنے، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ اور ان کی تفہیم کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے
ظاہر ہے محنت اور کوشش جاری ہے اور مزید محنت اور کوشش بہرحال چاہیے. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. حوالہ لیاقت سلیم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے جو یونیورسٹی آف بلوچستان میں ڈپارٹمنٹ آف عربی میں پڑھاتے نہیں ہیں, تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا چیزیں ہو چکی ہیں, کن کی ضرورت ہے, کدھر کو آگے جانا ہے, تھوڑے مشورے میں. محنت والے ڈاکٹر فوزیہ سیخ, میں نے گھر سے ہی مختصر لکھا ہے, مجھے پتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی قوم کے سوچ, افکار, انداز و عمل, ذہنی ارتقاء, جذبات اور احساسات, روزگار و معیشت, رسم و رواج اور تہذیب تمدن کی علامت اور اس کی پہچان اس کا ادب ہوتا ہے. ادبی کے ذریعے ہم کسی قوم کے اخلاقی اقدار اور تہذیب ارتقاء سے متعارف ہوتے ہیں, اور ادب میں لوگ ادب کی حیثیت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں, جس کو پڑھنے اور سمجھنے سے اس قوم کے اسلاف کے انداز بیان, ذہنی اختراعات, جذبات اور خیالات سے آگاہی ملتی ہے. لوک ادب لوگوں کی اخلاقی, تہذیبی اور معاشرتی اقدار کا آئینہ ہوتا ہے. بلوچوں کی دو بڑی زبانیں براہوی اور بلوچی ہیں, جو ادبی اور لسانی اعتبار سے دونوں زبانوں کا لوک ادب ایک دوسرے سے مختلف اور اپنی اپنی جداگانہ حیثیت رکھتی ہے. براہوی زبان بلوچستان کے ساراوان, جہلاوان, بولان, کچی اور چاغی کی کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے. طویل لسانی جغرافیے براہوی زبان اور لوک ادب بالخصوص لوک گیتوں میں دلچسپی اور مٹھاس بڑھانے کی باعث بنتی ہے. براہوی لوک ادب کے شہپارے اب تک پہاڑوں کے دامن اور گیدانوں کے ریسے میں بودباش رکھنے والے براہوی قبائل تفصیلوں میں محفوظ ہیں. براہوی لوک ادب کا نہایت قلیل حصہ موسمی تبدیلی, جغرافیائی اثرات, قبائلی اور سیاسی مسائل, ضروریات اور دیگر عوامل کی وجہ سے کسی ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. لیکن براہوی لوک ادب کا غالب حصہ اب بھی پہاڑوں کے دامن میں رہنے والوں کے سینوں میں ہے, جو زمانے کی دور میں غائب ہونے کے دہانے پر پہنچے ہیں. براہوی لوک ادب کا دستہ جسے چرواہوں, کسانوں اور لوک فنکاروں کی مرہونی منت ہے, جن کی لاشعوری کاوشوں سے لوک ادب کے یہ شہپارے کتابی زینت بن کر محفوظ ہے. براہوی لوک ادب کی ترویج اور پریزرویشن کے حوالے سے براہوی محققین اور ادبا کا کردار مایوس ہے. لیکن منصور اور منظوم ادب پر مشتمل براہوی لوک ادب اپنے اندر قومی شناخت, اسلاف کے عقائد, رسم و رواج, انداز فکر, طرز زندگی, رہن سہن, اخلاقی اور تہذیبی جہتیں سمیٹے ہوئے براہوی ادب کو ایک توانا بنیاد فراہم کر رہا ہے. اکثر براہوی لوک گیت خانہ بدوشی کے عالم میں موسمی تغیرات, پانی اور آباد چراگاہوں کی تلاش میں نقل مکانی کے دوران تخلیق ہوئے ہیں. وطن کو لوٹنے کی خواہش میں سینکڑوں ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں سردی سے بچنے کے لیے گرم علاقوں کا رخ کرنا اور گرمی کی شدت سے سرد علاقوں کی طرف لوٹنے کی خواہش براہوی لوک گیتوں میں کچی اور خراسان دو روایتوں سے واقف کراتا ہے. خراسان کلاب کے ساراوان جالاؤں پر مشتمل علاقے ہے, جبکہ کچی بولا سے ہوتا ہوا نذیر آباد تک کے علاقے کو کہا گیا ہے. اس کے علاوہ براہوی لوک شاعری میں سندھ کو بلوچستان کے بعد دوسرے گھر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, جیسے موسم سندنا یا موسم خراسان اکانا. اسی طرح کچی اور سندھ کے براہوی قبائل بلوچستان کے لیے مش یعنی پہاڑ کا لفظ استعمال کرتے آئے ہیں, جیسے الے کنے کاو مشا, داڑے کنے گرمی وشا, زیبل تینا کاٹ میں مشا. مش یا پہاڑ خانہ بدوشوں کی زندگی میں امید کی کرن کی مانند ہے. مش یعنی پہاڑ کو براہوی لوک گیتوں میں مستقل مزاجی اور امن و سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے. براہوی لوک گیت حال اور ماضی کی سماجی, اقتصادی اور نفسیاتی حالت کا آئینہ دار ہوتے ہیں, جس کے بدولت معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص دور میں قبائل کی نفسیاتی, روحانی یا مذہبی کیفیت کیا تھی. لوک گیتوں سے لوگوں کی امیدوں, مایوسیوں, عقائد, غرض کے پورے مزاج تاکہ فصل, آب و ہوا تک کا پتہ ملتا ہے. وہاں ان گیتوں سے اس قوم اور دھرتی کے رسومات, ان کی سوچ اور فکر کے انداز تک کا پتہ چلتا ہے. براہوی لوک شاعری میں پانی, بے آبی, خوش سالی, قحط جو براہوی میں ڈوکال کے نام سے جانا جاتا ہے, شاعری میں یہ احساس پانی کی قدر قیمت کو بڑھاتی ہے. براہوی لوک شاعری میں دیر یعنی پانی کا کثرت سے ذکر ایک احساس کی علامت ہے. جہاں پانی کا ذکر آیا ہے وہاں نزل یعنی منزل, لکش کو پہنچنے کا احساس پیاس کی شدت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. جیسے دیر دیر رکے وکنے دیر ایتے, ست پی رکے وکنے دیر ایتے, گودی گدانا کنے دیر ایتے, پلجان ورانا کنے دیر ایتے, مزلا کانا کنے دیر ایتے, ہیتا پچانا کنے دیر ایتے. کنے دیر ایتے کا شمار براہوی کی قدیم لوک گیتوں میں ہوتا ہے. اس میں مختلف عوامل کا واسطہ دے کر
महबूबा से पानी पिलाने की इल्जा मिलती है, कहने दी थे यानी मुझे पानी पिला दे की तकरार प्यासी धरती के राउंड के लिए अदा करने वाली गीत है। बरहमी मंसूर लोक अदब जो लोक कहानियों, पहेलियों, तलमीहात, ज़रबुल अम्साल, लताइफ और मुहावरों पर मुश्तमिल है। बरहमी लोक कहानियों में मुख्तलिफ किरदार मौजूद है और जिससे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी होती है और फ़र्क को सहल अंदाज में दिलचस्प तरीके से किरदारों के ज़रिए बयान किया गया है। इसी तरह गैर मरई और गैर फितरी किरदार भी बरहमी लोक कहानी का एक लाजमी जुज़ ख्याल किए जाते हैं। बरहमी लोक कहानियों में धरती से वफा का अहद एक कामयाब इख्तिताम और जीत के तौर पर आता है। इसी तरह कब्ज़गीर और जालिम को हार और भयानक मौत देकर हक की फतह का अलम बुलंद किया जाता है। मौजूद दौर में सारवान, झालावाड़ और कच्ची की बिरानी कबाइल में सहर और जादू या तोहम परस्ती कमज़ोर शक्ल में मौजूद है। ये रुझान लोक कहानियों की देन है। तोहम परस्ती जो कबाली रस्म की शक्ल इख्तियार कर रहा है, इनमें मेहमान नवाजी की मौज़ूआत को दीगर की निस्बत ज़्यादा उजागर किया गया है, जिससे सदियों पुरानी तहजीबी, माशरती और अखलाकी इक़दार का पता चलता है। इसी तरह बिराबी ज़रबुल अम्साल दानिशमंदी, हिकमत, दानाई और तजुर्बात को ज़ाहिर करके एक तहजीब याफ्ता है कौम के अफकार, अमल, अक़ल और फरासत को समझने के लिए काफ़ी है। जैसे एक मशहूर मतल यानी ज़रबुल नस्र है, ज़ोर न दोस्ती ये देखना है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर ये कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों की अगर फ़ोक सकाफ़त या लोक सकाफ़त के जायज़े हों तो फिर हमें टाइम चाहिए। हमने शामें ज़्यादा छोड़ी हैं इसलिए ताकि आपस में ये मौका ऐसा है, सब लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी सकाफ़त की बात भी करें, अपने अपने लिटरेचर की बात भी करें। तो शामों को आप जितनी देर तक यहाँ रहना चाहें, ये मुख्तलिफ यहाँ ढाबा भी है हमारा, लोग खाबा भी है, जगह है जहाँ बैठ के मेरा ख्याल है पूरा फ़ायदा उठाएँ, ताकि सिर्फ ये सेशंस ही ना हो कि जहाँ एक दूसरे की हम बात सुने, हम वैसे गपशप लगाएं और ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम बहुत सारी बात करें। अब मैं अपने बहुत सीनियर साथी और बहुत रिस्पेक्टेड स्कॉलर कासिम बोगियो साहब से कहूँगी कि वो एक वैसे कंक्लूजन तो मैंने करना है लेकिन थोड़ा सा मेरा काम भी करें और जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं लोक अदब के हवाले से और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता एक साल से अगर आप इस्लामाबाद और हमारी अदबी एक्टिविटीज़ का, इल्मी एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस तरीके से एक धूम मची हुई है अदबी तकारीब की, इल्मी तकारीब की, सेमिनार्स की, कॉन्फ्रेंस की, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे डिबेट्स की, कि ये वही लुक है जो इनिशियली हमने अनाउंस किया था, टास्क लिया था कि इल्म, अदब, शायरी, सकाफ़त और कल्चर को दहशतगर्दी के सामने लाओ और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अदब से, सकाफ़त से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और अदब और शायरी वो अपना किरदार अदा कर रही है। और ये इसी का एक आज का एक मुज़ाहरा है कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ये बताने कि हमारे में कोई सेक्टेरियन डिफरेंस नहीं है, हम कोई एक ज़बान वाला दूसरी ज़बान से नफ़रत नहीं करता, हम सब एक साथ हैं। इस मुल्क में एक गुलदस्ते की तरह, एक गुलदस्ते में मुख्तलिफ़ फूलों की तरह
हम सब इकट्ठे हैं। इसी बात से मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा सिंधी का एक बहुत ही लोकगीत से एक थोड़ा सा टुकड़ा है जो मैं भी फ़ायदा ले रहा हूं डॉक्टर फौजिया साहब की इससे कि ये कहा जाए। अब किसी लोक शायर का शेर है कि महबूब को कहो कि मेरी पलकों पे अपने पाँव रख के चले, तो कहीं दूसरे से कहीं से आवाज़ आई कि उसको कौन कहेगा कि इस तरह चलो इस तरह ना चलो। तो ये एक अजीब एक लोक विजडम है, तो किस तरह पाबंद कर सकते हैं आपके अब, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरा मौजूद ज़बानें हैं, समाजी लिसानियात है, और मुझे कहा गया कि आप लोक अदब पे बोलें, तो आमना सदकना बात कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि छोटे से टाइम में मैं अपनी बात कर जाऊंगा। सिंधी ज़बान के हवाले से आपने देखा होगा, और इब्तदाई जो की नोट स्पीच थी डॉक्टर तारिक रहमान की, अगर आपने वो सुनी होगी तो उन्होंने भी इस तरफ इशारा दिया कि सिंधी ज़बान की सिर्फ सवाए सिंध असम्बली के और तो बहुत सी ज़बानों पे कम काम हो रहा है। इसी तरह सिंध बहुत से मामलात में आगे है और इसी शिद्दत से बहुत से मामलात में पीछे भी है। जहाँ तक हायर एजुकेशन का ताल्लुक़ है, तालीम का ताल्लुक़ है, हम बहुत ही पीछे हैं और सूबों से। जहाँ तक ज़बान की तरक्की का ताल्लुक़ है, ज़बान पे काम का ताल्लुक़ है, लोक अदब के मैं हवाले से बात करूँगा, सिंधी ज़बान काफ़ी आगे है। आप मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ, लाइब्रेरीज़ में जाएँ, मुझे मौका मिला जब मैं इंडोनेशिया एक मरतबा गया 80s में, तो कहा गया कि अच्छा सिंध जहाँ का डॉक्टर बलोच है, यानी आप उस सिंध से हो जहाँ का डॉक्टर बलोच है। तो मैंने कहा डॉक्टर बलोच को आप किस तरह जानते हो? कहा कि उसने लोक अदब के वॉल्यूम लिखे हैं। तो बहुत से ममालिक सिंध के इस जो लोक अदब को जो कंपाइल किया गया है, कलेक्ट किया गया है, उससे बहुत ही इंस्पायर्ड हैं। और आप यकीन जानें कोई 53 के करीब वॉल्यूम है जो सिंधी में, कोई 400 सफ़ात का है, कोई 500 सफ़ात का है। इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ मिथ, कलेक्टिव विजडम, फोक विजडम या फोक लोर जब हम कहते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि लोगों के सीने बसीना चलती हुई बातें, लोगों के सीने बसीना घर टू घर चलती हुई रिवायतें। ऐसा नहीं कि ये लोकगीत इमदाद हुसैनी का है या ये लोकगीत अहमद फराज ने लिखा। जब उसका नाम आ गया तो वो लोक नहीं रहा। लोक वो है जो अवाम का है, जिसके किसी का नाम नहीं होता, पता नहीं चलता, अजीब विजडम होता है। एक सिंध में सरायकी का एक कपलेट बड़ा मशहूर है, लुढ़दा आया बुंड लाई, यानी ऊपर से कहीं से दरिया से पहाड़ों से, लुढ़दा आया बुंड लाई जैचू बनिया बाले चाई, बाकी खल के उतों आई। क्या बात है कि अल्लाह ताला ने तो इन सफाई करने वालों को बनाया था, वो तो उसकी असली मखलूक़ात हैं, बाकी लोग तो इधर उधर से आ गए हैं। तो अजीब किस्म की इसी तरह औरतों के हवाले से किसने कहा, किसने सुना, पता नहीं चलता। ये लोक विजडम है, ये लोक अदब है, जिसको एक मरतबा और उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। मैं उस पर आऊँगा। मैं मिसाल दूँगा ख़वातीन के हवाले से। सिंध में ये मशहूर है, मर्द पढ़ा तो फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो घर पढ़ा। ये विजडम है उस लोक वर्षे की। उस लोक वर्षे के हवाले से हमारे पास दो सुमरों की एक कहानी है जो नीम तारीखी भी है, किस्सा भी है, उस पर मुख्तलिफ इख्तलाफात होते रहते हैं मुख्तलिफ वक्तों पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिंध पे हमला किया और वो सिंध के बाहर पहुंच गया, तो दो जो उस वक्त तख्त-नसीन था, सिंध का बादशाह था, उसकी तरफ से कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये जंग न हो। अलाउद्दीन को पैगाम दिया गया कि कुछ भी कर लें, ये जंग न हो, क्योंकि जंग जो होगी वो औरतों को बेवा करेगी, बच्चों को यतीम करेगी, इंसानों को माजूर कर देगी, मुल्क की इकानमी तबाह कर देगी। किसी तरीके से जंग को टाला जाए।
جب یہ باتیں ہوئی تو علاؤدین خلجی کی طرف سے کچھ شرائط آئیں. ان میں شرط یہ تھی کہ ایک تو میرا جو خرچہ ہوا ہے وہ ہمیں خرچہ دے دیں, دوسرا آئندہ کے لیے ہمارا ٹیکس اتنا ہوگا وہ ٹیکس دے دیں, تیسرا اپنی بڑی بہن کا رشتہ دے دیں. یہ 3 لوگ مطلب جو فوک اسٹوری ہے, جو لوک اسٹوری ہے, جو کسی کی لکھی نہیں ہے, اس میں وہ بیان کیا گیا ہے. تو اس پہ وہ آتا ہے, وہ اس زمانے کی بات ہے, یعنی معلوم تاریخ کے حوالے سے. تو وہ بادشاہ آ کے اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ جنگ ٹل رہی ہے, ٹل گئی, جنگ ٹل جائے گی, اب عورتیں یتیم نہیں ہوں گی, بچے بیوہ نہیں ہوں گے, اگر یہ ٹیکس بھی ہم دیں گے, اس کو پیسے بھی دیتے ہیں, صرف یہ ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم سے شادی رشتہ کریں, اگر تم ہاں کہہ دو تو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کے وہ بیک گراؤنڈ میں کلچر ہے, یعنی بادشاہ اپنی بہن کے لیے خود فیصلہ نہیں کرتا, اپنی بہن سے پوچھنے جاتا ہے کہ اگر تم ہاں کر دو تو رشتہ کر دیں. تو اس کو ایک شاعر نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے, اس باغی کے اس 2-4 تاثرات کو, کہ میرے لیے تم جو بھی قبولو, خلجی کتا جو بھی قبولو, میرے لیے تم جو بھی پسند کرو مجھے قبول ہے. لیکن ایک بات سوچو, اگر لڑتے ہوئے مارے گئے, اس دھرتی پہ وارے گئے, دودا تیرا جیوت جائے گا, لیکن لوگوں کا اعتماد برقرار ہو جائے گا. یہ چیزیں وہ کلیکٹیو مطلب وزڈم, کلیکٹیو وہ سوچ ہے کہ کس طرح اس سماج میں عورت کی تعلیم آگے بڑھی ہے, عورت کی عزت کس طرح آگے ہوئی ہے, کس طرح ہم نے ایجوکیشن کو دیا ہے, کس طرح مختلف حوالوں سے بات چیت کی گئی ہے, کس طرح نیچے کے لوگوں کو اوپر بڑھایا گیا ہے. اور اس لوگ عرصے میں سندھ کے حوالے سے بہت بڑا کام ڈاکٹر بلوچ صاحب کر چکے ہیں. اب اس پہ ایک اور کام کی ضرورت ہے. یہ میں اسی ایک مثال کو دہراؤں گا, جب ایک مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کو کسی نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف سندھولاجی تو بن گیا ہے, لیکن اس میں صرف یہ برتن اور ٹھکر اور بھتر جمع ہو رہے ہیں, کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ فی الحال ان کو جمع کرنے دو, اس کے بعد اگلی نسل آئے گی جو ان پہ کام کرے گی. تو ہمارے بڑے جو تھے ڈاکٹر بلوچ یا اس قسم کے, اور وہ لوگ ادب کو, کلیکٹیو وزڈم کو, اس جو ہماری حکمت ہے اس کو جمع کر کے گئے ہیں. اب اس پہ ایک نئے سرے سے تحقیق کی ضرورت ہے. اس کے لیے نوجوان آئیں, وہ دیکھیں, کیونکہ اب تاریخ حکمران نہیں لکھواتے. اب وہ زمانہ چلا گیا جب حکمران کے لوگ, کچھ لوگ بیٹھ کے کہیں تاریخ لکھ رہے تھے. اب یہ لوک وزڈم, یہ کلیکٹیو وزڈم, یہ ہمیں تاریخ بتائے گا. تاریخ کو سمجھنے کے لیے اب سب سے زیادہ ہمیں لوک ادب اور معلوم ادب کی تاریخ ہمیں مدد کرے گی کہ ادب نے ہمیں کیا کہا ہے. اب جو اگلا تاریخ دان ادب کے مطالعے سے, لوک ادب کے مطالعے سے تاریخ متعین کرے گا. مہربانی, آپ نے وقت دیا, میں نے آپ کا وقت دیا. اس میں جو ہمارے پچھلے جنریشن تھی اس نے کئی بہت زبردست کام کیے ہیں جن کے اوپر اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کلیکٹ نہیں ہو پائی ہیں, جو ہماری جنریشن کو کلیکٹ کرنی ہے, جو جس کو کہ سچے موتیوں کی طرح یوں بکھری پڑی ہیں کہ جو ہم دیکھ نہیں پاتے بعض اوقات. تو کلیکشن بھی جاری رہنی چاہیے. میں کنکلوژن میں صرف یہ کہوں گی, کیونکہ ساتھی سارے اپنی برادری کے ہیں, کہ کلیکشن کے بہت سے طریقے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. سینہ بسینہ تو چلتے تھے, سینہ بسینہ کو بھی ٹرانسفر بھی کرنے کی ضرورت ہے. کبھی وہ الفاظ میں کاغذ کے اوپر ہوتے ہیں, کبھی وہ تصویروں کی روپ ڈالتے ہیں, کبھی وہ ویڈیو کا بناتے ہیں, ایک جو بھی اس کو فارم آپ دینا چاہیں فلم کی صورت میں, کبھی وہ فیچر فلمز بنتی ہیں اس کے اندر سمو دیتے ہیں وہ چیزیں جو دور تک جاتی ہیں. بعض اوقات آپ صرف لوریوں کی کلیکشن چھاپ دیں تو شاید وہ تحقیق کرنے والوں تک پہنچتی ہے. مگر تھوڑا سا میں کنکلوژن میں یہ کہوں گی کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کو سنوارنا ہے, تو شاید ہم کو بھی سیکھنا پڑے, ان کے مزاج کو, ان کے حساب کا برابر مسالہ بھی ڈالنا پڑے, جو کبھی کبھی برا بھی لگتا ہے, اچھا نہیں بھی لگتا ہے. شاید سوشل میڈیا پہ بھی جانا پڑے, شاید اور ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے, لیکن کیونکہ ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے, ہماری نسل پہ ذمہ داری بنتی ہے, تو بعض اوقات کچھ چیزیں اچھی نہ بھی لگیں
تو ہمیں وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ ذمہ داری بہر صورت ہماری ہے، ذمہ داری اگلی نسل تک بہت سی چیزیں پہنچانے کی، تاکہ وہ یا تو سروائیو کر سکیں یا ہم ان کو اتنا کلیکٹ کر سکیں کہ ان کے اوپر تحقیق ہو سکے. اب میں نہیں کہوں گی کہ ہم کنویں پہ ہی پانی بھرنے جائیں، ٹھیک ہے، چیزوں نے تبدیل ہونا ہے، وقت کے ساتھ ثقافت بھی تبدیل ہوتی ہے، سب کچھ تبدیل ہوتا ہے. تو ہم اپنے نل کا کھول کے پانی ضرور بھر لیں، لیکن یہ ہے کہ جو بہت سے رشتے اور باتیں اور سپیسز جڑی ہوئی تھی پانی بھرنے سے، جس کی جب تک تحقیق میں نہیں کروں گی مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ وہاں صرف پانی بھرنے اور نہیں جاتی تھی، وہاں اپنے دکھ بانٹنے بھی جاتی تھی، وہاں لوگوں کی خوشیاں بانٹنے بھی جاتی تھیں، وہاں سپورٹ لینے بھی جاتی تھیں. جہاں پر ان کو دباؤ فیل ہو رہا ہے وہ وہاں اپنے سالیڈیرٹی نیٹ ورک بھی جب تک اس کی تحقیق کر کے، اور میں اپنی اگلی نسل کو یا میرے ساتھیوں کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اگر ہم نے پانی بھرنا کنویں پہ جا کے چھوڑا تو اس کی آلٹرنیٹیو اسپیس میں نے کیا کریٹ کی، یا میرے سے بس وہ اسپیس لے لی گئی تو میرے پاس اب اور کوئی اسپیس نہیں ہے. کیونکہ میں فیس بک پہ بھی جاؤں تو مجھے اپنی تصویر کی جگہ کسی کبوتر کی تصویر لگانی پڑتی ہے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنی تصویر، تو میں کون سی اسپیس استعمال کروں. تو یہاں تک میں جب فوک ادب کو یا فوک لور کو دیکھتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ پچھلی چیزیں ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے، مگر ان کی ڈیپتھ کے ساتھ، تاکہ صرف ہم گھڑوں کی شکلیں نہیں ڈاکیومنٹ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ وہاں کے رشتوں پہ اس کا کیا اثر تھا، وہاں کی سائیکی پہ اس کا کیا اثر تھا، اور کیا پائپڈ واٹر آنے سے میری وہ جگہ آگے کہاں جا رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں میں کہوں گی انوویشن ہماری ضرورت ہے، ریسرچرز کی اور جو فولکلورسٹ ہیں ان کی ضرورت ہے انوویشن. آپ طرح طرح کے میڈیا میں ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں اور سیکھنا ہے. باہر صورت جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری جڑوں کی طاقت ہے وہ ہماری اگلی نسل تک پہنچے. تھینک یو. ابھی کھانے کی بریک ہے جو ہم نے تھوڑی سی کھا لی ہے، لیکن میرے خیال ہے اس ڈائریکشن میں ہے جو لوگ کھا Gracias.